یہ رجب کا مہینہ ہے. اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہمارے درمیان مشہور کر دی گئی ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ جب جیسے مہینہ شروع ہوا تو اکثر لوگوں نے ایک حدیث پیش کرنی شروع کر دی، بیان کرنی شروع کر دی. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. کہ اللہ تو ہمارے لیے برکت دے رجب میں اور شعبان میں اور ہمیں رمضان میں پہنچا دے. یہ دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. نیک لوگ تو رجب میں کیا، رمضان سے پہلے جب رمضان ختم ہوتا تو کئی مہینے تک دعا کرتے تھے کہ اللہ رمضان کے روزے قبول فرما لے، اور اس کے بعد پھر جب رمضان میں 6 مہینے رہ جاتے تھے دعا کرتے تھے اللہ رمضان میں پہنچا دینا، زندہ رکھنا، یہ مبارک مہینہ نصیب فرما دینا. تو یہ حدیث جو ہے یہ کیسی ہے؟ سوال یہ کیا ہے. شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ لم یرد فی فضل رجب حدیث صحیح. رجب کے بارے میں کوئی حدیث صحیح نہیں آئی ہے، اس کے فضائل کوئی حدیث صحیح نہیں. یہ باقی مہینوں سے ممتاز بھی نہیں ہے. جس طرح باقی مہینے ہیں، اس سے پچھلا مہینہ جمادی الاخرہ کا تھا نا، پھر اس کے بعد رجب شروع ہوا، جیسے وہ ہے ویسے ہی ہے. وہ کہتے ہیں ہاں ایک چیز ہے، الا بانه من الاشهر الحرم، یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، یہ حرمت والے 3 مہینے ہیں، ایک رجب ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اس وقت سے اللہ کی کتاب کے اندر 12 مہینے ہیں، مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور اس میں سے 4 حرمت والے ہیں جو کہ میں ابھی آپ کے سامنے ان کے نام لیے ہیں. 3 پیدر پر ہیں، ایک الگ ہے رجب. یہ رجب الگ ہے جس میں آپ سانس لے رہے ہیں. یہ اس کی فضیلت ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، اس مہینے میں اپنے اوپر ظلم مت کرو. ظلم کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم ان الشرک لظلم عظیم. شرک مت کرو. اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں معاف کرے گا، اس کے علاوہ سارے گناہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، چاہے گا تو عذاب کر کے پھر معاف کر دے گا، پھر اس کو جنت میں لے جائے گا. لیکن ان الشرک لظلم عظیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی شرک کرے یا اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. تو اس مہینے میں جہاں تم دیگر گناہوں سے بچتے ہو، ظلم سے بچو، زیادتی سے بچو، دونوں قسم کا ظلم، آپس میں بھی ایک دوسرے پہ ظلم مت کرو اور اللہ کے ساتھ شرک مت کرو. تو یہ ایک فضیلت ہے، باقی اور کچھ نہیں. نہ اس کے کوئی خاص روزہ ہے، نہ کوئی خاص نماز ہے، نہ کوئی خاص عمرہ ہے. البتہ آپ روزہ جو ہے، جو یوم الاثنین، یوم الخمیس، پیر جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں. 13، 14، 15 کے روزہ رکھنا چاہیں وہ رکھ سکتے ہیں. اور ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ، جس کو صوم داؤدی کہتے ہیں، اگر وہ رکھتا چلا آ رہا ہے تو رکھ لیں. لیکن کوئی پہلے کبھی نہیں رکھتا، اب آ کے کہتا میں پیر کی بھی رکھوں گا اور جمعرات کا بھی روزہ رکھوں گا. بھائی کیوں اس مہینے میں خاص کر رہے ہو؟ اگر رکھنا تھا تو پہلے سے رکھتے نا. تم اس مہینے میں رجب میں کیوں خاص کر رہے ہو؟ رجب کا کوئی خاص روزہ نہیں ہے، اور یہ ایسا کرنا بدعت ہوگا. اور یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے، جیسے میں نے جیسے کہ شیخ عثیمین نے کہا کہ کوئی ایسی حدیث صحیح حدیث آئی نہیں ہے. اور اس کے بارے میں بتا دوں کہ اس حدیث کو جو آپ نے ابھی سنی ہے، عبداللہ بن الامام احمد نے، امام احمد کے بیٹے نے زوائد المسند میں اس کو بیان کیا ہے، طبرانی نے بیان کیا ہے اوسط میں، بیہقی نے فی الشعب میں بیان کیا ہے، ابو نعیم نے حلیہ میں بیان کیا ہے. اور اس میں جو راوی ہے
زیاد نمیری یہ ضعیف ہے، اس کو امام معین نے ضعیف قرار دیا ہے، ابو حاتم نے ضعیف قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے حجت نہیں پکڑی جا سکتی۔ ابن حبان نے اس حدیث کو ضعفاء میں، یعنی بلکہ اس راوی کو ضعفاء میں بیان کیا ہے۔ میزان الاعتدال میں یہ ساری بحث کی گئی ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ایک راوی ہے زائدہ بن ابی رقاد، وہ اشد ضعفا من، وہ اپنے سے پہلے والے سے بھی زیادہ ضعیف ہے، اس سے بھی زیادہ شدید اس کے اندر ضعف پایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے اور ضعیف الجامع میں اس کو بیان کیا ہے۔ امام نووی نے مسلم کے جو شارح ہیں انہوں نے بھی اس حدیث کو الاذکار میں ضعیف قرار دیا ہے۔ ابن حبان نے لطائف المعارف میں اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اور امام حیثمی فرماتے ہیں کہ بزار نے اس کو روایت کیا ہے، اور وفیہ زائدہ ابن رقاد قال البخاری منکر الحدیث۔ امام بخاری یعنی حیثمی اس کا ذکر کر کے کہتے ہیں کہ امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ منکر الحدیث ہے، اور بہت سارے وجہلہ جماعہ، بہت سارے لوگ نے علماء نے اس کو جاہل قرار دیا۔ مجمع الزوائد، تو یہ میں نے اس لیے سند وغیرہ اتنی بیان نہیں کرتا ہوں، لیکن اس بات کے پیش نظر کہ یہ بہت اہم بات ہے اور حدیث ضعیف ہے، تو اس کی سند میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔